صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ، میرے آقا فرماتے ہیں اِنَّ فِي الْجَنَّةِ بَابًا یُقَالُ لَهُ الرَّیّان، آقا فرماتے ہیں کہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے جس کا نام الریان ہے، جس کا نام الریان ہے۔ آقا فرماتے ہیں لا يدخل منہ الصائمون، یہ وہ دروازہ ہے جس دروازے سے جنت میں صرف روزہ داروں کو داخل کیا جائے گا، روزہ داروں کے علاوہ رب کائنات اس دروازے سے جنت میں کسی کو داخل نہیں کرے گا۔ تو جو رمضان کو راضی کر کے بھیجے گا اسے جنت نصیب ہو جائے گی۔ اب میں وقت بچاتے ہوئے اپنے ذہنوں کو لائیں یوم قیامت پر، میرے آقا نے منظر پیش کر دیا اِنَّ فِي الْجَنَّةِ بَابًا، کہ اے میدان حشر میں جانے والو، جب تم میزان پر ہوگے، میدان حشر میں ہوگے، تو میدان حشر میں جب روزہ دار پہنچیں گے رب کائنات نے فرشتوں کو حکم دیا ہوگا فرشتوں دیکھتے جاؤ، روزہ داروں کو الگ کرتے جانا، روزہ داروں کو الگ کرتے جانا۔ اب ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہاں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک سب انبیاء کی امتیں ہوں گی، تو یہ پتہ کیسے چلے گا کہ روزہ دار کون ہے؟ تو سامعین محترم جان لیں، یہ جو عبادات ہیں ان کا ایک نور ہوتا ہے، ان تمام عبادات کا کیا ہوتا ہے؟ نور ہوتا ہے۔ مالک کائنات عبادات کرنے والوں کو جب وہ میدان قیامت میں جائیں گے نور عطا کر دے گا، نور عطا کر دے گا۔ وضو کرنے والوں کا بھی نور ہے، تلاوت قرآن کرنے والوں کا بھی نور ہے، بندگی بجا لانے والوں کا بھی نور ہے، روزے رکھنے والوں کا بھی نور ہے۔ اس نور سے یہ اعمال والے پہچانے جائیں گے۔ رب کائنات فرشتوں کو فرمائے گا روزہ داروں کو الگ کرتے جاؤ۔ اب جب سارے روزہ دار اکٹھے ہو جائیں گے، اب رب کائنات فرماتا ہے کہ ان کے لیے باب الریان کھولو، باب الریان کھولو۔ باب الریان سے سارے روزہ داروں کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ لیکن سامعین محترم یہاں تک تو ہے جنت میں داخل ہونا، لیکن حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ علی اس سے اگلے عشق کی بات کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ایمان والو لفظ ریان پہ غور کرو۔ لفظ ریان کا معنی ہے پیاسے کو سیراب کر دینا، پیاسے کو سیراب کر دینا۔ تو تاجدار کائنات نے فرمایا یہ ہے کہ روزے رکھنے والوں، مالک کائنات کی خاطر اس دنیا میں بھوکے اور پیاسے رہنے والوں، تم میدان حشر میں پہنچو، یوم قیامت میدان حشر میں تمہاری ساری پیاس بجھا دی جائے گی، تمہاری پیاس بجھا دی جائے گی۔ اب ذہن سوال کرے گا مولا یہاں پر تو ہم پیاسے رہے، میدان قیامت میں کون سی پیاس کیسے بجھائی جائے گی؟ وہ تو میدان حشر ہوگا، یوم قیامت ہوگا۔ مولا کس پانی سے تو پیاس بجھائے گا؟ یہاں افطار میں تو جام شیری پی کے پیاس بجھاتے، کولڈ ڈرنکس لے کے پیاس بجھاتے، تو اے مالک کائنات یوم قیامت تو پیاس کیسے بجھائے گا؟ کیا وہاں بھی یہی جام شیری پلائے گا؟ یہ دنیا کے مشروب پلائے گا؟ جواب آتا ہے نہیں، یہ سب کچھ تو فنا ہو چکا ہوگا، ان سب پر تو قیامت گزر چکی ہوگی، تو پھر مولا کیسا مشروب پلا کر تو ان پیاسوں کو سیراب کرے گا؟ تو جواب آتا ہے روزہ دار
इस दुनिया में जो रोजा रखते हैं इनकी प्यास जामी शीरी नहीं होगी, इनकी प्यास मालिक कायनात का दीदार होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। रोजादारों की प्यास मालिक कायनात की मुलाकात होगी, रोजादारों की प्यास रब्बे कायनात का दीदार होगा। अरे इसीलिए तो मेरे आका फरमाते हैं, मालिक कायनात फरमाता है अस्सौमु ली, बंदे ये रोज़ा मेरे लिए है। ये रोज़ा मेरे लिए है और मैं खुद ही इसकी जजा हूँ। रोज़ा मेरे लिए और मैं खुद ही इसकी जजा हूँ। और दूसरे मुकाम पे मेरे आका फरमाते हैं लिल साइम फरहतान, रोजादारों के लिए दो खुशियां हैं। रोजादार को पहली खुशी इफ्तार के वक्त नसीब होती है और दूसरी खुशी रोजादार को यौमे कयामत नसीब होगी, जब उसको बाबू रैयान से गुजार कर सारे पर्दे उठाकर बेहिजाब अल्लाह का दीदार अता होगा, वो खुश हो जाएगा। तो हुजूर शायखुल इस्लाम फरमाते हैं कि लफ्ज़ रैयान पे गौर करो। रैयान का माना है प्यासे की प्यास बुझा देना, प्यासे की प्यास बुझा देना, सैराब कर देना। तो रोज़ा जब रोज़ादार ने रखा अल्लाह के लिए, रोज़ादार जब 15-16 घंटे भूखा और प्यासा रहा सिर्फ अल्लाह के लिए, रोज़ादार सहरी से लेकर इफ्तार तक जब ये सारा वक्त भूख और प्यास बर्दाश्त करता रहा सिर्फ मौला के दीदार के लिए, जब यौमे कयामत आएगा उस रोज़ादार को बाबू रैयान से गुजार कर अल्लाह का दीदार भी अता किया जाएगा, अल्लाह की मुलाकात भी अता की जाएगी।